محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ عز و جل غفور الرحیم، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، مالک کل اور مختار کل، اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی، بڑائی، تعریف اور توصیف مختصراً بیان کرنے کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، ان تمام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، آپ کے جملہ صحابہ کرام اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر لبکشائی کرنی ہے وہ ہر دل کی دھڑکن اور ہر ایک ایمان والے کے دل کی امنگ، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کا معزز اور مکرم بسایا ہوا شہر، جس کی شرافت اور جس کی عدالت اور جس کے تمام معاملات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور فضائل حرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے عظیم الشان شہر ہے جس کے بارے میں آج مجھے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا اور کہ یہاں سے کیا کیا آغاز اور کیا کیا شروعات ہوئی، احادیث اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس شہر کی زیارت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مکہ المکرمہ ایک ایسا شہر ہے جس پر اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اس پر ایمان نہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تذکرہ جس گھر کا اللہ نے اہمیت کے ساتھ اور جس شہر کا اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ ہی ایک ایسا شہر ہے جس کے اوپر شریف کا لفظ اچھا لگتا ہے، اور شریف لفظ اسی کا ہی مقدر ہونا چاہیے، اور ایک مدینہ المنورہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دونوں شہروں کو حرمین قرار دیا، ان کے بہت سارے حصے کو حرمین قرار دیا ہے، جس میں بدامنی نہیں کی جا سکتی، جس میں کسی طرح یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی چور چلا جائے تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس شہر کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ آدمی جس نے خون کیا ہے وہ چلا جائے تو اس کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ وہ مکہ سے باہر نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں بڑی تعریفیں بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کی بہت ہی تعریف اس شہر کی ہے، بلکہ کہا ھذا البلد الامین، یہ بلد امین یعنی امن والا شہر، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا، اور بلد امین اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم جو ہے کھائی ہے، جس شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے یا جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ بڑی عظیم الشان ہوتی ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس شہر کی ایک خصوصیت اور ایک صفت بتائی ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جس گھر کو بنایا ہے، وضع للناس للذی ببکہ، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، ہدی مبارکا وہدی، بابرکت ہے اور ہدایت، یعنی یہاں سے ہدایت کے سرچشمے جاری ہوتے ہیں ساری کائنات والوں کے لیے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی بات غلط آئی ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے، اور اگر کوئی بے ایمان ہے، اور اگر کوئی یہودی صفت ہے، اور اگر کوئی منافق ہے تو وہ ہمیشہ کہے گا، اور وہ یہ بات مکہ کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ مکہ کے خلاف کچھ نہ کچھ بول دے گا۔ لیکن جس کے ایمان ہے، جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر چلتا ہے، جو قرآن و حدیث کا تابع ہے، وہ کبھی مکہ اور مکہ کی سرزمین اور اسی طرح مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر، اس کے وجود کا نہ کبھی منکر ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اس کا جو ہے کبھی نہ انکاری ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اس شہر کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا جبکہ وہ مومن ہو۔ اللہ رب العزت نے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جس کو لوگوں کے لیے رکھا گیا، وہ مکہ میں ہے، وہ مکہ میں ہے، یہ کہہ دیا، اور اس کے اندر برکتیں ہیں اور اس کے اندر ہدایت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے دنیا کے کسی شہر کے اندر مبارک کا لفظ اس کے لیے اللہ نے استعمال نہیں فرمایا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے نبی کے زبانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ یا المسجد الاقصی کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ میں جو ہے کتنا ثواب ملتا ہے حرم شریف میں نماز پڑھنے کا، اور اسی طرح مدینہ میں نماز پڑھنے کا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے، اور پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ ان تمام جگہوں پر جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، وہ تمام جگہ شرافت کا شریف جگہ ہے، وہ پاک اور صاف جگہ ہے جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب سے پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو پھر یہ پہلا گھر کیسے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے برسہ بعد تشریف لائے، تو پھر یہ پہلا گھر کیسے اللہ نے فرمایا؟ مفسروں نے بھی، مورخوں نے بھی، اور اسی طرح بہت سارے محدثوں نے بھی بہت ساری باتیں اس کے ذیل میں تحریر فرمائی ہیں اور ذکر کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے چیزیں نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پر کوئی ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ پہلا گھر یہ ہے، لیکن یہ قیل و قال والی باتیں ہیں، جبکہ صحیح نص اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ قرآن کہہ رہا ہے، جب قرآن وحی الہی ہے
اور وحی الہی کے ذریعے سے اللہ باخبر کر رہا ہے۔ کچھ منکرین نے اس بات کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی ان ناپاک کوششوں کو اللہ عز و جل نے ان کی ان ناپاک باتوں کا انکار کر دیا اور کہہ دیا یہ جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ گھر بھی باقی رہے گا، اللہ کا سب سے پہلا گھر باقی رہے گا، اور جس دن یہ ختم ہو جائے گا دنیا ہی ختم ہو جائے گی، دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا؟ نسائی کی روایت ہے کہ سب سے پہلے اس کو بنانے والے، اس کعبے کو تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر، پھر حدیث دلیل سنن نسائی کی، سب سے پہلا گھر اللہ کا اس دنیا میں سب سے پہلا گھر اگر کوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، اور وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا وجود آج سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک رہے گا، اور جس دن مکہ کو تہس نہس کیا جائے گا اس دن ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اور حدیث کے اندر آیا بھی ہے کہ اس آدمی کی نشانی بتائی گئی ہے جو آدمی اس کو تہس نہس کرے گا، اس کے بارے میں پورا اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اس گھر کو تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ ان منکرین کا منہ توڑ جواب، سب سے پہلا گھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ آیت کریمہ نص صریحہ سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہے، اور اس کو تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ آئیے دلیل حدیث سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں اور پہچانتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کس وقت کس پیغمبر نے کیا کام کیا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کیسے تعمیر کیا۔ آئیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ایو مسجد اول فی الارض، سب سے پہلی مسجد جہاں سجدہ کیا جائے اللہ کے لیے وہ کون سی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں، میں نے سوال کیا ثم ای یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو تعمیر کیا گیا۔ کہا وکم بینہما یا رسول اللہ۔ اب بعض علماء سوچتے تو نہیں ہیں، اس کی تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، اور تحقیق میں گہرائی میں ڈوبتے ہی نہیں ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہو رہا ہے اس سوال کی نوعیت کیا ہے اور وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کم بینہما، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنے جو ہے کہ کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، کتنے ایام کا فاصلہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سنہ، 40 سال، یعنی مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اب لوگوں کے اندر یہ مشہور اور معروف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا ہے، اسی لیے ہیکل سلیمانی پہ آج یہودی جھگڑا کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ ناپاک کوششیں انشاءاللہ کبھی اللہ رب العالمین پوری نہ کرے اور نہ پوری ہوں گی انشاءاللہ، جب تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے اور اس کے بعد
وہ آنے کے بعد پھر اس کے بعد بہت سارے حالات و معاملات نہ ہو جاتے، تب اس کے بعد ان مساجد کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے بعد دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہا 40 سال اب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو آپ نوٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کب پیدائش ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کب وفات پائے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کتنے دنوں کے بعد آئے، کتنے دنوں کے بعد آئے، کتنے سالوں، بہت سارے سال، 40 سال ہی نہیں، بہت سارے سالوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات بھی بہت دنوں بعد ہوتی ہے، اور کافی دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کے دور میں اس مسجد اقصی کی نیو تعمیر فرماتے ہیں، نئی تعمیر کرتے ہیں۔ بہت ہی سالوں کے بعد جب پتا چلا کہ 40 سال کی تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 کی کوئی مدت نہیں ہے، تو پتا چلا کہ اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ذکر کیا ہے مفسرین محدثین نے اور جو ہے شارحین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جب اتارا گیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے سری لنکا میں اتارا گیا اور اسی طرح ہند میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو ملک شام میں اتارا گیا۔ اس وقت بھی سرزمین پر کوئی انسان نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، ننگے بدن اتارے گئے تھے، اور جب اترے ننگے بدن تو پتوں سے، اب درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو رہنمائی کی اللہ نے کہ مکہ کی طرف سفر کرے، چنانچہ وہ یہاں سے مکہ کی طرف انہوں نے سفر کیا اور مکہ پہنچے۔ مکہ جب پہنچے تو ملک شام سے حضرت حوا پیدل چلی آ رہی تھی، وہ بھی وہاں پر آ کے کہاں پر ملاقات ہوتی ہے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ جو ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم کی اور حوا کی، وہ عرفات کے میدان میں ملاقات ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں ملاقات ہوتی ہے۔ اگر مکہ کا وجود نہ تھا، اگر بیت اللہ کا وجود نہ تھا، اگر بیت اللہ کے وجود کا اشارہ نہ تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ کی کیوں رہنمائی فرمائی؟ اس سے پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور اس زمانے تک اور قیامت تک مکہ کا وجود تھا، لیکن بہت ساری آفتیں، بہت ساری مصیبتیں کسی نہ کسی شہر پہ، کسی نہ کسی گاؤں پہ، کسی نہ کسی بستی پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایسے بہت سارے حالات و معاملات آئے کہ یہ نشانات مٹنے لگے، اور جب مٹنے لگے تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ توحید خالص کے وہ دادا تھے، توحید خالص یعنی ہمارے دادا تھے، توحید خالص پر مبنی تھے، جنہوں نے اپنے باپ دادوں کی تمام رسموں کو ٹھوکروں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ توحید کا وہ دل دادا تھے کہ جنہوں نے توحید کی خاطر بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے توحید کے گھر کو آباد کرنا تھا، اس کو بربادی سے بچانا تھا، اور اس کے حج کو قائم رکھنا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن انسانیت وہاں پر کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر بس نہ سکی اور رہ نہ سکی، تو اس کے وجہ سے یہ تمام اور حالات پیش آئے، معاملات پیش آئے۔ چونکہ یہ مکہ ساری دنیا کا بیچ سینٹر پوائنٹ ہے، اور اسی طرح بیچ سینٹر پوائنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو کعبہ ہے وہ بالکل نشیبی حصے کے اندر یعنی نچلے حصے میں واقع ہے۔ جب بھی مکہ کے اندر بارش ہوتی ہے یا کہیں پر بھی کوئی پانی یا سیلاب آتا ہے تو اس نشیبی جگہ پر پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا اور بنیادیں اس سے خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ہٹ جاتی تھی۔
نشان حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہ نشان مٹ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان تمام نشانات کی اللہ نے تو جو ہے اللہ نے رہنمائی فرمائی اور پھر کہا کہ ان کو ایک ایسی وادی کے اندر بسانا ہے جو وادی غیر عزیز زرع ہے, ایسی وادی ہے جہاں کھیتی نہیں ہوا کرتی, اور مکہ میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی, کوئی کھیتی نہیں ہوتی. مکہ کی جو سرزمین ہے بڑی سنگلاخ زمین, پتھریلی زمین. اب تو کچھ تھوڑی حکومت نے مٹی وغیرہ ڈال کر بہت سارے پیڑ پودے اگا لیے ہیں, اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب ہر جگہ عرب کے اندر ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی قیامت کے قریب. تو وہ اب ہو رہا ہے, وہ سب اب ہو رہا. ندی نالے نہیں بہتے وہاں, اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی ندی نہیں تھی, کوئی نالا نہیں, اس طریقے کا کوئی بڑی نہر نہیں چلتی تھی پانی سے بھری ہوئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندی نالے بھی نکل جائیں گے, اور آج ندی نالے بھی نکالے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کی معلومات کے تحت یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اور نہر زبیدہ کو بھی, اور وہیں سے ہارون رشید کے زمانے میں ہی نکال دیا گیا ہے نہر زبیدہ کو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کعبے کے اولین معمار, کعبے کے اولین کعبے کی بنیاد رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے کنیکشن کو جوڑنے کے لیے اپنے گھر بیت معمور سے کعبے کا کنیکشن جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید و سید آسمان میں, آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ رب العزت نے سب سے محترم, سب سے معزز, سب سے زیادہ پیارا, سب سے اچھا, سب سے بہترین گھر, جو گھر کعبۃ اللہ ہے, جس کی طرف خواہش کرنے کی, قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کی خواہش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی, اور آپ نے تحویل قبلہ بھی فرمایا, یعنی قبلے اول سے, اس قبلے سے جس قبلے کی طرف لوگ رک کر کے پڑھتے تھے, یعنی مسجد اقصیٰ سے. اور مسجد اقصیٰ تو بہت آباد رہی, چونکہ وہاں پیغمبروں کا بڑا بہت سارے پیغمبر وہاں آئے, بہت سارے پیغمبروں کا وجود ہوا. لیکن مکہ کے اندر کوئی پیغمبر سوائے اسماعیل علیہ السلام کے اور سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مکہ میں پیغمبر نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیغمبریت کے لیے اور اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے اور اس کے مرتبے کو پہچانوانے کے لیے اور اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ سارے انبیاء کو ہم نے سارے ملک شام میں, سارے انبیاء کو ہم نے فلسطین میں یہاں پیدا کیا ہے, لیکن ہم جو آخری نبی کو پیدا کریں گے یہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوگا. چنانچہ ان کی کتابوں میں بشارت بھی دے دی گئی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا, محمد ہوگا, اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا. فاران کی چوٹیوں سے اس کا ظہور ہوگا. فاران کی چوٹیاں یہی کوہ صفا, کوہ مروہ, جبل نور, اور یہ ساری جتنے بھی وہاں پر پہاڑ ہیں مکہ کے, یہ مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں کو, جو اونچی چوٹی ہے اس کو کوہ فاران کہا گیا. وہاں سے نکلے گا یہ آخری نبی. اور کس کی اولاد سے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا. 11 پشتوں پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے, حضرت اسماعیل سے مل جاتا ہے. حضرت اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ جب آئے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں بساؤ. چنانچہ بسانے کے لیے جب پیدا ہوئے تو لے کر کے ایک آزمائش ساتھ میں لے کر کے, ایک بڑی آزمائش کہ ایسے جنگل جہاں سے لوگ گزرتے تو تھے لیکن وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے, کھانے کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے, پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آباد نہیں کر پاتے تھے. اللہ نے دوبارہ آباد کرنے کا
ایک بہترین پلان بنایا اور رب العالمین نے کہا کہ ہر چیز کھانے کی ہم تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج تر و تازہ پھل مکہ المکرمہ میں حاصل ہوتے ہیں جو آپ کو دنیا کے اور کسی مارکیٹوں میں اتنی جلدی نہیں ملیں گے جتنی جلدی آپ کو مکہ کے اندر تر و تازہ پھل مل جائیں گے۔ اللہ تر و تازہ پھل وہاں عطا کرتا ہے، تر و تازہ ملتے ہیں، یہ جہاں پیدا نہیں ہوتے وہاں پر اللہ تر و تازہ عطا فرماتا ہے۔ تو ساری چیزیں سہولتیں اللہ نے دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو آباد کیا اور اس گھر کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ دلیل قرآن مقدس خود بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، واسماعیل بعد میں اسماعیل کا نام بھی لیتے ہیں، جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام تو دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو ہماری جانب سے اس کو قبول فرما، اور بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا فرمائی اور اٹھائی انہوں نے بنیاد کو، یہ نہیں کہا کہ بنیاد لگائی، کہیں نہیں ہے کہ بنیاد لگائی، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد لگائی ہے۔ بنیاد کھود کے، اس کو کھود کر جب دیکھا کہ بنیاد ہے اس کے اندر موجود، اشارہ وہیں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے بنیاد لگائی تھی اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو قائم فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے قواعد کو اٹھایا ہے، تو پتہ یہ چلا اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سب سے پہلے بنایا ہے تو ایسی صورت میں قرآن مقدس کی آیات کا انکار لازم آ جائے گا، چونکہ اللہ کہہ رہا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جس طرف بلایا جائے، وہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، سب سے پہلا انا لایا گیا، انا حروف تاکید ہے، پھر اول اس کا اسم لایا گیا، اول اسم تفضیل ہے، جس سے پتا چلا تاکیدی طور پہ کہ سب سے پہلا گھر اگر زمین پہ عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تو وہ صرف کعبۃ اللہ تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بہت سے زمانوں تک رہا، پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کے اوپر پریشانیاں آئیں، طوفان آئے یا دیگر تمام معاملات آئے، اس کی وجہ سے اس کی بنیادیں بالکل دکھنے نہیں لگی، مٹنے لگی۔ اللہ نے اس کو مٹنے سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اسے دوبارہ آباد فرمایا۔ سب سے پہلا گھر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے خود تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 40 سال کے بعد آپ مسجد اقصی فلسطین پہنچے، فلسطین پہنچ کر مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا، اور جس مسجد کی سب سے بڑی تعریف ہے تیسری مسجد، وہ مسجد نبوی، وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی ہے۔ تو تینوں کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک وقت کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر وہی حرم مدینہ میں یعنی حرم مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا کم ہو گیا اس سے دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے 500 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں، ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا، اور پھر اس کی محبت ہر مومن کے دل میں پیدا کرنا، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ سب سے پہلے جب اس کو اللہ رب العالمین نے تعمیر کروا دیا، لوگ آتے تھے، جاتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن اس میں کوئی وساعت نہیں ہوئی صحیح طریقے سے، اس کے اوپر کوئی ہمیشہ اس پر نہیں رہا، پڑاؤ ڈالتے اور چل دیتے تھے، پڑاؤ ڈالتے اور چل دیتے تھے، عبادتیں تو ہوتی تھی،
لیکن صرف پڑھاؤ ہی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں پر آبادی مطلوب اور مقصود تھی، اور یہ بیچ دنیا کے سینٹر میں ہے، اس لیے مبارکن کا بابرکت، بہت بڑا بابرکت جگہ ہے، برکت والی جگہ۔ اب برکت والی جگہ کیسے ہے؟ آپ یہاں دنیا میں یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں پر اگر تمنا کریں کہ اللہ مجھے موت عطا فرما دے، رب مجھے موت دے دے، آپ گنہگار ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ ایسے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے فلاں دے دے۔ اپنی بربادی کی، اپنی موت کی دعا آپ اس کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے موت سے کہ بغیر چارہ نہیں ہے، اسے پریشانی لائق ہے تو فلیقل، تو وہ یہ کہے کہ اے اللہ اگر میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی نصیب فرما، اور اگر تو میری وفات زیادہ بہتر لگتی ہے تو مجھے وفات عطا فرما۔ اس طرح دعا کر سکتا ہے، لیکن دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو یہ پیغام دیا، وہاں جانے والے کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اس مقام پر موت عطا فرما، یہ اس کی دعا بالکل بہتر اور بہت بہتر دعا ہے، اچھی دعا ہے، مبارک جگہ پر خاتمے کو چاہتا ہے، بابرکت جگہ میں وہ اپنے خاتمے کو چاہتا ہے، امن والی جگہ کو چاہتا ہے۔ اللہ نے اسے امن والا شہر بنایا ہے، وہاں جس کی وفات ہو گئی بڑا خوش نصیب ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مکہ ایک ایسا شہر ہے، مدینہ ایک ایسا شہر ہے جہاں دجال کا فتنہ نہیں پہنچے گا۔ دجال کا فتنہ تمہاری بریلی شریف بھی پہنچے گا، تمہاری پیلی بھیت شریف بھی پہنچے گا، تمہارے ہندوستان بھی پہنچے گا، تمہارے پاکستان بھی پہنچے گا، افغانستان بھی پہنچے گا، ایران و توران بھی پہنچے گا، عراق کی سرزمین پر بھی پہنچے گا، سعودی عرب کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر پہنچے گا۔ اگر کہیں دجال کا فتنہ نہیں پہنچے گا تو وہ مکہ ہوگا اور مدینہ۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ مکہ پر دجال کا فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکہ کے ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے اس کی نگہبانی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تعینات ہوں گے، تعینات۔ اللہ کی فوج وہاں تیار بیٹھی ہوگی، اللہ کی فوج اسے اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ اور سنو، مکہ کی طرف جو بھی غلط نظروں سے دیکھے گا اس کی نظروں کو اللہ جھکا دے گا، اس کی نظروں کو پھوڑ دے گا۔ ابرہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ابھی اسی سال ہوئی ہے، سن 1 عام الفیل ہے، اسی سال کی بات ہے۔ ابرہہ نے مکہ کی عظمت کو، مکہ کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک سازش رچی۔ وہ سازش ایسے رچی گئی کہ اس نے سوچا کہ صنعا جو ملک یمن کے اندر ایک شہر ہے صنعا، اس صنعا کے مقام پر ایک اس نے کعبہ بنایا اور کہا سارے لوگ یہاں پر آیا کرو حج کرنے کے لیے، مکہ مت جایا کرو، منع کرنے لگا۔ اللہ کو اس کی یہ عادہ پسند نہ آئی، ایک عرب کے دل میں غیرت آئی، اس نے جا کے اس کے کعبے پر پخانہ کر کے اور اس کو پوچھ دیا، اس پر پخانہ دیواروں پر لگا دیا۔ ابرہہ کے کارندوں کو یہ بہت برا لگا۔ ابرہہ نے کہا اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، کعبے پہ حلہ بول دیا۔ حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان سے ان کے پاس خبر بھیج دی، انہوں نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، اور انہوں نے کہا میرے جو 200 اونٹ تیرے پاس ہیں وہ میرے 200 اونٹ دے دے۔ کہا تجھے کعبے کی کوئی فکر نہیں، کعبے کے متولی تو تم ہی لوگ ہو۔ کہا کہ نہیں، مجھے کس بات کی فکر ہے، جس کا گھر ہے وہ خود سنبھال لے گا۔
جس کا گھر ہے وہ خود سنبھال لے گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنی ایک فوج تیار کی۔ فوج کوئی بندوقیں لیے ہوئے نہیں تھی، میزائل تعینات کیے ہوئے نہیں تھی، بڑے بڑے ٹینک کو نہیں لے کر کے گئی تھی، آگ برسانے نہیں پہنچی تھی، بموں کی بارش کرنے نہیں پہنچی تھی۔ ایسی فوج تھی کہ جس کی چونچ میں کنکری تھی، وہ کنکری جس پر گر جاتی، جس فوج کے آدمی پر گر جاتی، وہ گھلتا چلا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھیوں کے کھوپڑے پر اگر پڑ جاتی تو کھوپڑا گلنے لگتا، ہاتھی بلبلا کے تڑپ تڑپ کے وہاں مرنے لگتا۔ یہ سارے حالات ہاتھیوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ فیلوان چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر دے، لیکن ہاتھی اپنا رخ کرنے تیار نہیں تھے، چونکہ مولا کل مختار کل آقا پہلا گھر ہے اور پہلے گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اب راہ کو تہس نہس فرما دیا۔ یہ ہے فضیلت کعبے کی، یہ ہے فضیلت مکہ کی۔ بغض اگر کوئی مکہ سے رکھتا ہے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو مکہ سے بغض نہیں رکھتا، مکہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، وہاں مرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ۔ اس لحاظ سے آج اتنی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام بچوں کو، ہم کو، ہماری ذریتوں کو اللہ تعالی مکہ کی محبت، کعبے کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کعبے کی زیارت کرنے کا بار بار موقع عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے غریب بھی تمنا رکھتا ہے، ہمارے دل کی جو خواہشیں ہیں مولا، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے میں بھی ایک غریب نادار ہو کر کے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک موت نہ آئے، جب تک کہ کعبے کی زیارت نہ ہو جائے، جب تک کہ مکہ نہ پہنچ جائے، تب تک موت نہ آئے، اللہ ہم سب کو، اللہ تعالی ہم سب کو حلال مال کے ذریعے سے اللہ مکہ کی زیارت کرنے کی توفیق دے دے، اور جن کو اللہ نے مکہ کی زیارت نصیب کر دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اس زیارت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کعبے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ۔